السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم کا مہینہ کوئی سبق دیتا ہے تو یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ہمیشہ درود بھیجتے رہیں۔ زمانے کے امام کے مقاصد کے حصول میں درود، دعاؤں اور اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو مقام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھوں گا، جس کو ہر احمدی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیا مقام دیا ہے حضرت مسیح موعود صاحب نے؟ فرمایا کہ واضح ہو کہ جو شخص، کسی نے اطلاع دی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ امام حسین کے مقام اور رتبے کے بارے میں کسی احمدی نے غلط بات کی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت یہ کلمات منہ پر لاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین بوجہ اس کے کہ ان نے خلیفہ وقت یعنی یزید سے بیعت نہیں کی، باغی تھا اور یزید حق پر تھا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ پر ایسے خبیث الفاظ نکلے ہوں۔ فرمایا بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک طبع دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی امر سہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نسبت فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقوی کی باریک اور تنگ راہوں کو غذا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے کہیں دور تر لے جاتے ہیں۔ لیکن بدنصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے۔ اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر، استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینے میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہے۔ دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی، تا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی جاتی۔ غرض یہ امر نہایت درجے کی شکاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔
کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی محبت کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے، ہمیشہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور یہ بھی دعا کریں کہ پاکستان اور دنیا کے وہ ممالک جہاں اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم فرمائے، اور اس مہینے میں خاص طور پر پاکستان میں بھی اور بعض جگہوں پہ شیعوں اور سنیوں اور دوسرے فرقوں کے جو فساد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل غارت کیا جاتا ہے، جلوسوں پر دہشت گردی کے حملے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے اور امن سے یہ مہینہ، خیریت سے یہ مہینہ تمام مسلمان ملکوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ثابت ہو، اور جو مقصد تھا شہادت کا حضرت امام حسین کی، اس کو سمجھنے والے ہوں یہ لوگ، اور اس زمانے کے امام کو ماننے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہی بنے۔